لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ ہر عبادت کا اللہ رب العزت جل جلالہ نے کوئی نہ کوئی مقصد رکھا ہے۔ جب تک کہ عبادت کے اس مقصد کو انسان نہیں پاتا، صحیح معنوں میں عبادت کی برکتوں سے وہ محروم ہے۔ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو یا زکوٰۃ ہو، ان سب کے پیچھے کچھ نہ کچھ غرض و غایت موجود ہے۔ اسی طریقے سے پروردگار جل جلالہ نے روزے کی فرضیت کے لیے بھی فرمایا اور اس کے مقصد کو بیان فرمایا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ تسلی عطا فرمائی کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے اگلوں پر فرض کیے گئے تھے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء تشریف لائے، سب نے روزوں کا اہتمام کیا۔ یہ اور بات ہے کہ مختلف زمانے میں اور مختلف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے دور پاک میں روزے کی کیفیت جدا جدا تھی اور روزے کا طریقہ جدا جدا تھا۔ کہیں روزے کا معاملہ یہ تھا کہ ایک بار رات میں کھا لیے، افطار کر لی، اس کے بعد آپ پھر نہیں کھا سکتے، پھر دوسرے دن آپ غروب آفتاب کے بعد کھائیں۔ کہیں ایام بیت کے روزے فرض تھے، 13، 14، 15۔ کہیں پر یوم عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ لیکن پروردگار جل جلالہ نے اس امت پر، یعنی خیر امت پر، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض فرمائے۔ 29 یا 30 جتنے بھی دن گنتی کے پورے ہوں، ان دنوں کے روزے عاقل بالغ مسلمان پر اللہ رب العزت جل جلالہ نے فرض فرمائے۔ روزے سن 2 ہجری میں فرض ہوئے۔ آقائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور وہاں روزے کی فرضیت کا حکم نازل ہوا ہجرت کے 2 سال کے بعد۔ اب روزے کا مقصد کیا ہے؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں انسان دنیا میں ہر چیز کے مقصد کو پیش نظر رکھتا ہے، لیکن عبادت کے مقصد کو پیش نظر نہیں رکھتا۔ عبادت کو ایک رسم سمجھتا ہے، عبادت کے حوالے سے یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ عز و جل کی طرف سے ایک ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے، بس اسے نبھا لو، پھر وہ جیسے تیسے بھی ہو تاکہ قیامت کی پرسش سے بچ جائیں۔ نہیں، ہر عبادت کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ جب تک کہ عبادت کے مقصد کو نہیں پائیں گے، آپ کی زندگی میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ عبادت کی غرض و غایت کو نہ پانے کی وجہ سے آپ ان فضائل، ان کمالات اور ان برکتوں سے محروم رہیں گے۔ جیسا کہ اگر کوئی ماہ رمضان المبارک میں روزے رکھا اور اپنی زبان کی اس نے حفاظت نہ کی، اپنے کانوں کی اس نے حفاظت نہ کی، اور ماہ رمضان المبارک میں جھوٹ بولتا رہا، چغلی کرتا رہا، غیبت کرتا رہا، گانے گنگناتا رہا، فحش گوئی کرتا رہا، بکواس کرتا رہا، تو اس کے نامہ اعمال میں سوائے بھوکے پیاسے رہنے کے اور کچھ نہیں لکھا جاتا۔ تو جب روزہ رکھ ہی لیا ہے آپ نے، تو اب ذمہ داری ہے کہ اس کا حق بھی نبھائیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اللہ اس کے اگلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اپنے روزے کی حفاظت کرو،
اور خاص طور پر روزے کے اندر زبان کی حفاظت کرو. یہ زبان روزے کے اندر پھسل جاتی ہے. بہت سارے لوگ روزے کی حالت میں غصہ کرتے دکھائی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا روزہ میں تم سے کھول دوں گا اگر زیادہ کچھ تم نے کیا تو. اس قسم کے جملے اپنی زبان سے استعمال کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں لغو ہیں, لا یعنی ہیں, اور اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے. روزہ ہمیں سدھارنے کے لیے آیا ہے. روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ ہم متقی بن جائیں. اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ جس نے ماہ رمضان المبارک کے روزے کے مقصد کو پا لیا اس کے باقی پورے 11 مہینے اللہ کے فضل سے اطمینان و سکون کے ساتھ گزرتے چلے جائیں گے. روزے کا مقصد سمجھو آپ. روزے کا مقصد ہے لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ, اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. روزہ چاہتا ہے کہ ہمارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو. اور روزے کی حالت میں کسی حد تک تو اللہ کا ڈر رہتا ہے کہ ایک بندہ روزے کی حالت میں وضو کرتے ہوئے پانی نہیں پی لیتا, پیاس شدت سے لگی ہونے کے باوجود فریج کے اندر پانی موجود ہے, گرمی شدید ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں, پھر بھی بندہ اس میں سے پانی نکال کر نہیں پیتا ہے روزے کی حالت میں کہ سوچتا ہے کہ کوئی دیکھتا ہو یا نہ دیکھتا ہو, اللہ رب العزت جل جلالہ دیکھتا ہے. کھانا نہیں کھاتا روزے کی حالت میں, بھوک لگی ہے, کھانا موجود ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں, پھر بھی نہیں کھاتا, اس لیے کہ اندر سے اس کا دل کہتا ہے کہ اس چار دیواری میں کوئی دیکھتا ہو یا نہ دیکھتا ہو, میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اب اس کی برکتیں کیا ہوتی ہیں؟ اس کی برکتیں کیا ہوتی ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, روزے دار افطار کے وقت جو دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. یہ برکت نصیب ہو گئی. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی, جہاں تقویٰ آیا, جہاں اللہ کا ڈر آیا, اللہ رب العزت جل جلالہ کام بنا دیتا ہے. اور روزے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے, ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. اور جس کسی کے اندر یہ ڈر اللہ کا پیدا ہو گیا, اور یہ ڈر صرف رمضان کی حد تک نہیں کہ ماہ رمضان المبارک ہی میں اس کا ڈر ہو, بلکہ یہ ڈر ایسا ہے کہ اس ایک مہینے کی پریکٹس کے بعد, ماہ رمضان کے گزر جانے کے بعد بھی انسان اللہ سے ڈرتا رہے تو 11 مہینے کا حال یہ ہوگا کہ اللہ کے نزدیک بھی وہ عزت والا بن جائے گا اور اس کے سارے کام میرا مولا آسان فرما دیا کرے گا. روزے میں نہ کھانے پینے کی ایک عادت ہوتی ہے دن کے ٹائم پر, تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ عید کے دن بھی انسان کھاتا پیتا نہیں ہے زیادہ, بہت کم کھاتا پیتا ہے, سو جاتا ہے. روزے میں سونے کی عادت تھی تو عید کی نماز پڑھ کے آیا, کچھ کھایا, ناشتہ کیا, سو گیا, پھر آرام سے اٹھتا ہے وہ, اور بھوک بھی اسے نہیں لگی ہوتی. تو یہ پریکٹس تھی. ایسے ہی روزے کی حالت میں اللہ کے ڈر کی پریکٹس کرو, غور کرو اپنے دل و دماغ اور اپنے اعضاء کے سلسلے میں غور کرو کہ کہیں آپ روزے کی حالت میں نکلے, باہر نکلے اور کوئی غیر محرم آ رہی نگاہوں کو فوراً نیچی کر لو. آپ روزے کی حالت میں ہو, اخبار پڑھ رہے ہو, کوئی ایسی چیز آئی فوراً نگاہ پھیر لو. آپ روزے کی حالت میں ہو, کوئی آپ سے جھگڑا کرنے آئے, آپ فوراً کہہ دو میں روزے دار ہوں. آپ اپنے اندر چینجز پیدا کرو. اگر ماہ رمضان کا کہ روزے رکھنے کے بعد ہمارے اندر تبدیلی پیدا نہ ہوئی تو ہم نے روزے تو رکھ لیے, روزے کا مقصد نہیں پایا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اس عبادت کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ہمیں تقویٰ حاصل ہو جائے
اور میں آپ کو بتاؤں جسے تقوی کی دولت مل جاتی ہے، جسے تقوی کی دولت مل جاتی ہے، اسے کتنا بڑا سرمایہ مل جاتا ہے، کتنا بڑا سرمایہ. تو قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے سارے کام آسان کر دیتا ہے. یعنی اب ماہ رمضان میں تقوی کی پریکٹس آپ نے کر لی، روزے کی حالت میں اللہ سے ڈرنے کے مقصد کو آپ نے پا لیا. اب ماہ رمضان کے گزر جانے کے بعد بھی اگر آپ متقی رہتے ہیں تو پھر آپ کا کبھی کوئی کام اٹکنے والا نہیں. قرآن کہتا ہے اللہ سارے کام کو آسان بنا دیا کرتا ہے. کمنٹ شیئر ضرور کریے.